بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر چکا اور ایک ہفتہ ہوا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں تقریباً 15 سے 16 گھنٹے تک روزانہ ہمیں یہ حکم تھا کہ آپ بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں اور اپنی بیوی سے بھی دور رہیں۔ حالانکہ ہم نے خود نے کمایا تھا، کھانے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، پینے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ایک حکم تھا اللہ رب العزت کا۔ اللہ کے ایک حکم کے خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ گرمی کی اتنی شدت کے باوجود 15 یا 16 گھنٹے تک بھوکے اور پیاسے رہنا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل سے سب کچھ ہوا ہے۔ پورے مہینے میں ہم سے عبادتوں کے تقاضے کیے گئے۔ دن میں روزے رکھو، رات میں تراویح ادا کرو، قرآن کی خوب تلاوت کرو، اپنا مال لگاؤ، رات دن میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارو۔ یہ جو روزے رکھوائے گئے دن میں، اس کا مقصد اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا کہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے کا۔ تقوی نام ہے اپنی خواہشات نفسانی کو دبانے کا۔ آدمی کو متقی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آوے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہے، اور ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ گناہوں کا تقاضا ہی کرتا ہے، تو نفس کی طرف سے گناہ کے تقاضے تو آئیں گے۔ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی لگا ہے، دو بڑے دشمن ہمارے ساتھ ہیں۔ تو تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے، بلکہ خیالات آنے کے بعد، نفس کی طرف سے گناہوں کے تقاضے آنے کے بعد ان تقاضوں کو دبا دینے کا نام تقوی ہے۔ ان تقاضوں پر آدمی عمل نہ کرے، اس کا نام ہے تقوی۔ ورنہ یہ جو نفس ہے ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ہماری لڑائی مرتے دم تک رہے گی۔ نفس ایک سانپ ہے، سانپ۔ رمضان کا مہینہ گیا، کچھ عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے کی تو ہمارا نفس دبا، تھوڑا نرم ہوا۔ اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ چلو اب نفس ختم ہو گیا اور ہم مطمئن ہو جاوے، ایسی بات نہیں ہے۔ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سانپ۔ چنانچہ حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی لکڑیاں کاٹنے کا کاروبار تھا، اس کا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ ہے، مرا ہوا پڑا ہے۔ حقیقت میں وہ مرا نہیں تھا، دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا تھا۔ اس لکڑیاں کاٹنے والے نے محسوس کیا کہ مر گیا، تو لکڑیوں کے ساتھ سانپ کو بھی باندھ کر بستی میں لایا۔ بہت بڑا سانپ تھا۔ آ کر گاؤں والوں کو اس نے جمع کیا اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو اتنے بڑے سانپ کو میں نے جنگل میں مار دیا۔ پوری بستی، پورا گاؤں والے جمع ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو داد دے رہے ہیں کہ تو بہت بڑا بہادر آدمی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی سورج نکلا اور سورج کی گرمی اور شعاعیں اس سانپ کے اوپر گئی،
تو سانپ بے ہوشی سے ایک دم باہر آیا اور حرکت کرنے لگا. ابھی جو آدمی اس کو جنگل سے لایا تھا اور سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو مار دیا، میں بہت بہادر آدمی ہوں، سب سے پہلے وہ بھاگا وہاں سے کہ یہ تو زندہ ہے. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ مرا ہوا ہے، اس لیے جھوٹی افواہیں پھیلا رہا تھا کہ میں بہادر ہوں، میں نے اس کو مار دیا. جیسے ہی حرکت کی یہ بھاگا. تو جیسے گرمی سے سانپ بیدار ہوا، اس کی بے ہوشی دور ہوئی، اسی طرح ہمارا نفس ابھی رمضان میں کچھ مرا ہے، مرا نہیں بلکہ بے ہوش ہوا ہے. ہم نے گناہوں سے اس کو دور رکھا، اس کے تقاضوں کو ہم نے دبایا، لیکن جیسے ہی گناہوں کی گرمی اس کو لگے گی، گناہوں کے اسباب کے قریب ہم اس کو لے جائیں گے، پھر سے بیدار ہو جائے گا، پھر سے جاگے گا اور پھر سے اس کے تقاضے اور گناہوں کی ڈیمانڈ شروع ہو جائے گی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نفس کی طرف سے تقاضے آئیں اس کو دبائیں، تقاضے آئیں گے. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم کھسی ہو جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، کھسی ہونے کی اجازت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جس آدمی میں شہوت ہی نہ ہو پھر وہ گناہوں سے بچے. کوئی اندھا آدمی یہ کہے کہ آج تک میں نے بد نظری نہیں کی، لیکن اس کو دکھتا ہی کہاں ہے، یہ کمال نہیں ہے. دیکھتا آدمی بد نظری سے بچے، یہ کمال ہے. جس کے اندر خواہشات ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، اس کے باوجود تقاضوں کو دبائیں، اللہ سے ڈرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ کمال. تو مرتے دم تک نفس کے تقاضے ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن روزوں کے ذریعے ہمیں پریکٹس کروائی گئی اس طور پر کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں کہ روزوں میں جائز اور حلال چیزوں سے بھی ہمیں روک دیا گیا تاکہ دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں ہم حرام کاموں سے کم بچ جائیں. اب یہ جو تقوی ہے، تقوی کا نام سنتے ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ متقی بننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور متقی لوگ جنت میں فائدے میں ہوں گے، نفع میں رہیں گے. تو جاننا چاہیے کہ تقوی صرف آخرت میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ دنیا میں بھی تقوی کے بے شمار فائدے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کوئی ایسی پوزیشن اور سچویشن آ گئی کہ آدمی کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ گناہ کیے بغیر چارہ نہیں، ایسی صورت میں بھی آدمی نے اللہ پر بھروسہ کر کے گناہ نہ کیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، حلال طریقہ نکال دے گا. تو جو آدمی متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گناہوں سے بچنے میں اس کی مدد کی جائے گی، اس کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور تقوی کے ساتھ خاص طور پر تعلق ہے روزی کو. آج ہر آدمی روزی کی لائن سے پریشان ہے، برکت نہیں ہے. اس برکت کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. جو آدمی جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کو اتنی ہی مقدار میں برکت والی روزی دی جائے گی، اس کے لیے کفایت شعار ہوگی، کافی ہو جائے گی، اس کے لیے زندگی گزارنا، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نبھانا آسان ہو جائے گا. اور قرآن نے کئی واقعات ایسے بیان کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ متقی ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے بنتے، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے، برکت کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی سے دنیاوی زندگی میں بھی وسعت آتی ہے، تنگیاں دور ہوتی ہے، روزی کا مسئلہ تقوی سے حل ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بلکہ اللہ متقی کو اس طور پر روزی دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ تقوی نفس کے تقاضوں کو دبانے کا نام ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر دنیا سے لے جانا، اس کا نام تقوی ہے. روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کبھی کانٹے دار وادی سے گزرے ہیں جہاں راستے کے دونوں طرف کانٹے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جی گزرا ہوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یوں کپڑے سمیٹ کر گزرا ہوں.
कपड़ों को यूं समेट कर, ताकि कपड़ों के साथ कांटे उलझ न जावे। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसी का नाम तकवा है कि आदमी अपने आप को ऐसा समेट कर जिंदगी गुजारे कि कहीं उसके साथ गुनाह उलझ न जाए, गुनाहों से अपने आप को इस तरीके से बचाता हुआ गुजर जाए। इसका नाम तकवा है। तकवा आदमी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू। ये लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, आदम और हव्वा से। व जअलनाकुम क़बाइल, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों बनाए वो सुनो, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। लितअराफ़ू, ये अलग अलग खानदान, कोई काजी, कोई ये वो, क्यों है? फ़ख्र करने के लिए नहीं है कि मैं एक खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लितअराफ़ू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए कि भाई एक ही बस्ती में यूसुफ नाम के 10 आदमी होंगे, कौन सा यूसुफ? कि भाई यूसुफ काजी, यूसुफ पठान, यूसुफ कौन। लितअराफ़ू, एक पहचान के खातिर कबीले अलग अलग बनाए अल्लाह ने, फ़ख्र के लिए नहीं। हर आदमी ये कहता है कि मैं ऊंचे खानदान का या मेरा ज्यादा वैल्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने एकदम क्लीन बात बयान फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम जानते हो अल्लाह के नज़दीक वैल्यू के एतबार से ज़्यादा कौन, किसका वैल्यू ज़्यादा? तक़वा को। तुम्हारे अंदर जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक, उसका वैल्यू अल्लाह के नज़दीक। अब चाहे वो किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखता हो। तो एक ख़ानदानी निज़ाम कोई फ़ख्र के लिए नहीं है एक दूसरे पर, बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खिताब फरमाया, उसमें फरमाया था कि लोगों याद रखना, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, सब सरके हैं। किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, सब सरके हैं। बल्कि इस्लाम की तालीम तो यह है कि नमाज में आका के साथ गुलाम आके खड़ा हो जाता था नमाज पढ़ने के लिए। दिन में 5 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि सब एक सफ में खड़े हो जाए। थोड़ी देर के पहले एक दुकान का मालिक था, दूसरा उसका नौकर था, लेकिन अजान सुनी, अल्लाहु अकबर सुना तो ऊंच नीच सब खत्म। मस्जिद में आकर देखा तो मालिक भी साथ में खड़ा है, नौकर भी साथ में खड़ा है, यहाँ सब सर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा, और जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा वही बड़ा है। दुनिया वालों के सामने बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया वालों की सोच तो बदलती रहती है, साइंटिस्ट की सोच और उनकी समझ बदलती रहती है। पहले कह रहे थे कि सूरज अपनी जगह रुका हुआ है, ज़मीन घूम रही है, फिर लाए कि नहीं ज़मीन घूम रही है, ज़मीन अपनी जगह है, सूरज घूम रहा है। फिर कई सालों के बाद बताया कि दोनों घूम रहे हैं। सोच बदलती रहती। आज एक कानून हुकूमत बनाती है, 5 साल के बाद दूसरी हुकूमत आएगी, उनकी सोच अलग होगी, वो कानून को बदल देगी। दुनिया वालों के नज़दीक बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक, अल्लाह की निगाह में जिसका वैल्यू है वही असल में वैल्यू। तो हमारे अलग अलग ख़ानदान, हमारी अलग अलग पहचानें फ़ख्र के लिए नहीं है, तकब्बुर के लिए नहीं है, बड़ाई बयान करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए। वरना हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं, आदम और हव्वा की औलाद है। अगर बड़ा बनना है तो अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाएं। मुत्तकी लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे, वहाँ उनका इकराम किया जाएगा, तब पता चलेगा कि असल बड़े ये लोग थे। इसलिए रमज़ान में प्रैक्टिस करवाई गई कि हम मुत्तकी बन जाएं। तकवा इंसान की ज़िंदगी भी संवारता है, आखिरत भी संवारता है। हर मौके पर जब भी नफ्स की तरफ से तकाजा आए कि भाई ये गुनाह कर लें, ये काम कर लें, उस वक्त ज़रा सोच लें कि मेरे इस काम से मेरा अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़ होगा। उस वक्त इतना इस्तिहज़ार हो जाए, ये बात याद आ जाए कि अल्लाह इससे राज़ी होता है, नाराज़ होता है, उस वक्त आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ले, ये आदमी मुत्तकी और परहेजगार है। और कुरान में बेशुमार जगहों पर तकवे का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। सूरह बकरा शुरू में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि हिदायत की चीज़ है कुरान करीम मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। तो असल रमज़ान में जो कुछ हमारे पास काम करवाया गया, दिन में भूख और प्यास बर्दाश्त की गई, रातों को उठकर अल्लाह के सामने हमें खड़ा करवाया गया, इन सब का खुलासा ये है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए,
جیسے رمضان میں ایک آدمی یہ سوچتا تھا کہ میرا روزہ ہے، اب میں گناہ کے کام کے پاس نہیں جاؤں گا، وہی حالت اس کی باقی کے 11 مہینوں میں رہے کہ جیسے رمضان میں گناہوں سے بچا، اب بھی گناہوں سے بچوں۔ رمضان سے پہلے کی حالت اور رمضان کے بعد کی حالت اگر ہماری ایک جیسی ہے تو رمضان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رمضان سے پہلے کی حالت اور رمضان کے بعد والی حالت میں فرق آ گیا تو سمجھ لو کہ ہمارا رمضان کام آ گیا، رمضان سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو خلاصہ کلام مختصراً یہ ہے کہ جو کچھ بھوک پیاس سب برداشت کیا گیا وہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے کیا گیا، اور متقی اور پرہیزگار اللہ رب العزت کے بہت نزدیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اس کا وعدہ کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور روزی میں برکت بھی اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے عطا فرمائیں۔ اب متقی بننے کے لیے کچھ خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کے 1-2 گھنٹے اس کے لیے دینے پڑتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تاجر آدمی ہے، ویپاری ہے، گھر سے نکلے سوچ کر جاوے کہ بھائی نفع لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، نفع لوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ چیز میرے کو 500 میں پڑی ہے ایسا نہیں کہوں گا، بھائی اتنے میں بیچنے کی ہے، میں مالک ہوں، میں جتنا چاہوں نفع لوں۔ مذاق مستی میں بھی آدمی جھوٹ نہ بولے کیونکہ یہ تقوی کے خلاف۔ اذان کی آواز آ گئی، آدمی اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ نے بلایا، سب کچھ چھوڑ کے مجھے جانا ہے، کیونکہ مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر، یہ جس میں تم مشغول ہو وہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ گناہ کا موقع مل گیا، آپ کے موبائل پر میسج آیا کہ کمپنی آپ کو لون دینا چاہتی ہے 5 لاکھ 7 لاکھ، تو اس پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ہم یوں کہہ دیں میرا کتنی کریڈٹ ہے میری کہ سامنے سے فون آتا ہے کہ سر آپ کو لون چاہیے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ یہاں آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہیں لون تو میں نہیں لے سکتا، یہ تو حرام ہے مسلمان کے لیے، تو یہ آپ کا تقوی ہے۔ اور خاص کر کے روزی روٹی کے بارے میں ہم سوچیں کہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے حلق کے نیچے نہ جائے، اگر حلق میں پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، سب سے بڑا اثر ہے۔ آج ہمارے اندر جو بزدلی ہے، ڈر ہے، آپس میں تو ہم بہت بہادر ہیں لیکن دوسری قوموں کے سامنے یا دوسرے موقعوں پر، فلسطین کو دیکھو، ایک طرف بندوق ہے، میسائلیں داغی جا رہی ہے، لیکن سامنے کیا ہے؟ پتھر ہے، گلیل ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے بھی میدان میں ڈٹے ہیں۔ یہ آخرت کا ان کا یقین ہے، اور یہ ان کے پاس تقوی ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ سے ملیں گے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملیں گے۔ اور ایک ہم ہے کہ چھپکلی بھی اگر سامنے آتی ہو تو راستہ بدلنا پڑے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ روزیوں کا نتیجہ ہے کہ شعبے والی گڑبڑ والی روزی اور لقمہ جب پیٹ میں اترتا ہے تو اس طریقے سے بزدلی ہمارے اندر آتی ہے۔ ورنہ فلسطین میں عورتیں ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی، کئی بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب میدان میں ہیں، کتنے شہید ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے آج تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، اور ہم بھی متقی بنیں تو انشاءاللہ بہادر بھی بنیں گے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق